سبق نمبر 4 توبہ ٹیک سنگھ۔ دیکھیے اس سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا، تقسیم ہوا، پارٹیشن ہوا، اس وقت پاکستان کی جیل میں، پاگل خانے میں جو پاگل رہتے تھے ان کو بھی بانٹنے کی بات چلی، یعنی کہ جو ہندوستان میں رہنا چاہے، جن کے رشتہ دار ہندوستان میں ہیں، وہ پاکستان کے پاگل خانے سے ہندوستان چلا جائے، اور جن کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں وہ ہندوستان کے پاگل خانے سے پاکستان چلا جائے۔ یہ بات طے ہوئی تو اس وقت پاکستان کے پاگل خانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا توبہ ٹیک سنگھ۔ اس کا اصل نام تھا بھوشن سنگھ، مگر اس کو توبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے کیونکہ وہ توبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ کا نام ہے پاکستان میں، اس جگہ کا یہ رہنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج سبق میں اس بھوشن سنگھ یعنی توبہ ٹیک سنگھ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں یہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہو گیا، بٹوارہ ہو گیا، تو یہاں کے قیدی وہاں اور وہاں قیدی یہاں، یعنی ہندوستان کے قیدی پاکستان، پاکستان کے قیدی ہندوستان بھیج دیے گئے۔ تو حکومت کو خیال آیا کہ جس طرح قیدی کو بھیجا گیا ہے اسی طرح پاگل خانے میں جو لوگ ہیں ان پاگلوں کو بھی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پہنچا دیا جائے۔ معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول، بہرحال دانش مندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہوئیں اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے مقرر ہو گیا۔ یعنی جب انٹیلیجنس نے کہا، انٹیلیجنس کے فیصلے کے مطابق حکومت نے پاگلوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک یعنی ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان سے ہندوستان بھیجنے کے لیے ایک دن کو خاص کر لیے۔ اچھی طرح چھان بین کی گئی۔ وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین مطلب رشتہ دار، ریلیٹیوز، وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین ہندوستان ہی میں تھے وہیں رہنے دیے گئے تھے، جو باقی تھے ان کو سرحد پر روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پاکستان میں چونکہ قریب تمام ہندو سکھ جا چکے تھے، اس لیے کسی کو رکھانے کا سوال ہی نہ پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تب جب جو مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے ان مسلمان کے پاگل رشتہ داروں کو ہندوستان کے پاگل خانے میں رکھا گیا، یعنی ان کو پاکستان نہیں بھیجا گیا، اور پاکستان سے کسی کو پاکستان رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ کیوں؟ پاکستان میں جتنے بھی ہندو یا سکھ تھے وہ اس میں سے پورے کے پورے اکثر یا پورے کے پورے ہندوستان آ چکے تھے، لہٰذا پاکستان کے پاگل خانوں سے بہت سے پاگلوں کو ہندوستان ڈراپ کیا گیا۔ اوکے، جتنے ہندو سکھ پاگل تھے سب کے سب پولیس کی حفاظت میں سرحد پہنچا دیے گئے، یعنی پاکستان میں جتنے بھی ہندو یا سکھ پاگل تھے ان سبوں کو سیکیورٹی کے انڈر، پولیس کی سیکیورٹی میں بارڈر تک پہنچا دیا گیا۔ ادھر کا معلوم نہیں، لیکن ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو بڑی دلچسپ چیمہ گوئیاں ہونے لگی۔ ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ زمیندار پڑھتا تھا، اس سے جب اس کے ایک دوست نے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اس خبر سے کیا ہوا پتہ نہیں،
مگر پاکستان میں لاہور کے پاگل خانے میں جب یہ بات چلی کہ پاگلوں کو ہندوستان بھیج دیا جائے گا جن کے رشتہ دار ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان سے پاگلوں کو پاکستان لایا جائے گا جن کے رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں، جب یہ بات چلی تب وہاں پر بہت ہی چے میں گوئیاں ہوئیں۔ چے میں گوئیاں مطلب کیا؟ وسپرنگ، یعنی گوسپ ہونا، بات چیت ہونا، چرچا ہونا، ڈسکشن ہونا۔ چے میں گوئیاں مطلب ڈسکشن ہونا۔ وہاں پہ بہت ہی دلچسپ مطلب انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ ڈسکشن ہوئی۔ ایک مسلمان پاگل جو 12 سال 12 ایئرس سے کنٹینیولی، باقاعدہ مطلب کنٹینیولی، ریگولرلی، ہر روز، ایوری ڈے، ہر روز باقاعدگی سے زمیندار مطلب کہ نیوز پیپر ہے وہ پاکستان سے چھپتا تھا، تو زمیندار پڑھتا تھا۔ اس پاگل کا ایکسچینج کے بارے میں جب اس مسلمان پاگل سے اس کے دوست نے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہندوستان کے پارٹیشن سے پہلے پاکستان کا نام موجود نہیں تھا، پاکستان ایسا کنٹری نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ تو بعد میں نام دیا گیا اس زمین کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ اس پاگل نے پوچھا کہ مولوی صاحب اصل میں مولوی صاحب، یہ پاگل نے اپنے لوکل کلوکیل لینگویج میں، کلوکیل مطلب اپنی انداز میں اس سے بات کرتے ہوئے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ پاکستان کیا چیز ہے؟ تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد جواب دیا، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استورے بنتے ہیں۔ استورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ باربر ہے نا، باربر جو کٹنگ کرنا ہے، شیور بولتے ہیں نا، شیور کو بولتے ہیں استورا، اوکے۔ تو اس مسلمان پاگل نے جواب دیا کہ there is a place in India where shaver is manufactured، اوکے۔ دیکھیے یہ تصویر، دیکھیے یہ تصویر کے بارے میں آگے چرچا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا۔ جب یہ زمیندار نیوز پہ پڑھنے والے مسلمان پاگل نے جواب دیا تو یہ اس کا دوست ایک دم سیٹسفائیڈ ہو گیا۔ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ یعنی ایک پاگل ہندوستان اور پاکستان ہندوستان کے میٹر میں وہ کیا کیا، وہ بہت ہی زیادہ ڈسکشن کرنے لگا، تھنک کرنے لگا، سوچنے لگا، اور سوچنے کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنی پر چڑھ کر 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا۔ وہ ایک مرتبہ کلیننگ کر رہا تھا چول سے، یعنی چول مطلب جھاڑو، خاکرو بولتے ہیں جھاڑو کو اردو میں، تو جھاڑو دیتے یعنی کلیننگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنی مطلب برانچ پر چڑھ کر 2 گھنٹہ 2 hours مسلسل کنٹینیو تقریر اسپیچ کرتا رہا، اوکے، مطلب 2 گھنٹہ مسلسل تقریر کرتا رہا، جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی، یعنی اس کے ٹاپک پاکستان، دا سیریس ایشو آف پاکستان اینڈ انڈیا، ہندوستان۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا، ڈرایا دھمکایا گیا تو اس نے کہا، میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں، نہ پاکستان میں اس درخت پر ہی رہوں گا۔ وہ پولیس لوگ، سپاہی جو تھے، آفیسرز اور پولیس لوگ جو تھے، انہوں نے اس پاگل سے کہا کہ نیچے اتر آؤ ورنہ ہم تم کو سزا دیں گے، ماریں گے۔ جب وہ ایسی بات کیا، ڈرایا ان کو، تو وہ پاگل اور بھی اوپر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہندوستان میں نہیں رہوں گا، پاکستان میں نہیں رہوں گا، بلکہ میں اسی درخت پر رہوں گا۔ بڑی مشکلوں کے بعد جب اس کا دورہ سرد پڑا، وہ نیچے اترا اور اپنے ہندو سکھ دوستوں سے گلے مل کر رونے لگا۔ اس خیال سے اس کا دل بھر آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے۔
ٹھیک ہے، یعنی جب اس کا وہ پاگل پن، میڈنس کچھ کم ہوا، لو ہوا، اس میڈنس کا ڈگری کچھ لو ہو گیا، تب وہ درخت سے، ٹری سے نیچے اتر آیا اور اپنے ہندو اور سکھ فرینڈ سے ہگنگ کرتے ہوئے، گلے ملتے ہوئے رونے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، وہ پاگل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب ہندو اور سکھ دوست مجھے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے، اسی سوچ کی وجہ سے وہ رونے لگا تھا۔ ایک ایم ایس سی پاس ریڈیو انجینئر جو مسلمان تھا اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ مطلب الون، لونلینس میں رہنے والا، الگ تھلگ باغ کی ایک خاص روش پر سارا دن خاموش ٹہلتا رہتا تھا۔ ٹہلنا مطلب کہ واکنگ کرنا، جوگنگ کرنا، اوکے۔ یہ تبدیلی نمودار ہوئی کہ اس نے تمام کپڑے اتار کر دفعہ دار کے حوالے کر دیے اور ننگ دھڑنگ سارے باغ میں چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پاگل درخت سے تو اتر آیا، مگر دوسرا پاگل جو ایم ایس سی ریڈیو انجینئر تھا اور مسلمان تھا، وہ باقی پاگلوں کے ساتھ گروپ میں نہیں بلکہ الون رہتا تھا، اور ہمیشہ باغ کی جو پاتھ ہوتے ہیں، روڈ پاتھ انٹو باغ، جس کو روش بولتے ہیں، تو اس روش پہ، اس راستے پر، باغ کے راستوں پر، سڑک پر، روش پر سارا دن خاموش، سائلنٹلی ہی واز موونگ آن اینڈ واکنگ آن۔ تو اس پاگل کے اندر، اس ریڈیو انجینئر مسلمان پاگل کے اندر یہ چینجز ایکسپریس ہوئے، اپیئر ہوئی کہ وہ اپنا تمام کپڑا اتارا۔ He took off his old dresses from his body and surrendered it to and assigned to give to the guard، دفعہ یعنی محافظوں کے حوالے کر دے وہ کپڑا، اور وہ without dress، without garment، he was walking on the road of garden۔ ٹھیک ہے،